ایک خوبصورت نعت مبارکہ سے آغاز کر رہا ہوں۔ اب تک اس نعت مبارکہ کو کہیں میں نے سٹیج پہ پڑھا نہیں ہے، آج پہلی دفعہ یہ پڑھنے لگا ہوں۔ نعت نبی سناؤں دربار مصطفیٰ پر، نعت نبی سناؤں دربار مصطفیٰ پر، میں ان کے گیت گاؤں دربار مصطفیٰ پر، میں ان کے گیت گاؤں دربار مصطفیٰ پر، نعت نبی سناؤں۔ نعت نبی سناؤں، خاموش میری سانسیں اور برس میری آنکھیں، خاموش میری سانسیں اور برس میری آنکھیں، ایک پل نہ چپ ہو جاؤں دربار مصطفیٰ پر، میں ان کے گیت گاؤں۔ سامعین عزیز وقار، ہمیں بہت سے احباب دیکھ رہے ہیں، ہمارے پیارے بھائی لندن سے مولوی محمد شیخ مولانا محمد زکریا الحسینی زیدہ مجدہم دیکھ رہے ہیں، اس کے علاوہ رانا نعمان صاحب ہیں، پیارے بھائی بلال ہزاروی صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ میاں قاسم ہزاروی صاحب خود اپنی آئی ڈی سے تشریف لائے۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے۔ حفیظ، ہمارے پیارے بھائی حفیظ چٹھا صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں، فیصل شہزاد صاحب، میاں قاسم ہزاروی صاحب ماشاءاللہ پہلے کی طرح بہت ہی خوبصورت انداز میں داد دے رہے ہیں اور بڑی آج کل دعوتیں کر رہے ہیں، علماء کی خدمتیں فرما رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہی ان میں وصف ہے کہ ان کے اندر کی جو دینداری ہے اس نے بندہ ناچیز کو بہت متاثر کیا۔ اللہ پاک خوش رکھے، سلامت رکھے۔ اور اس کے علاوہ حافظ چنزیب معاویہ صاحب ہیں، اس کے علاوہ دیگر احباب ہیں، اللہ پاک سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے۔ ہمارے قاری عمر فاروق عزیزی ہزاروی زیدہ مجدہم، وہ ماشاءاللہ بہت ہی احسن انداز میں ریاض میں ہماری جماعت کا بلکہ نظریے کا بلکہ شان صحابہ کا کام فرما رہے ہیں، اللہ پاک ان کو خوش رکھے۔ بہت ہی پیاری خوبصورت آواز راجہ نعمان مقصود صاحب، اس کے علاوہ راجہ معاذ صاحب اور تمام احباب جو ان کے ساتھ حصہ بن رہے ہیں، انشاءاللہ بہت کام کی انشاءاللہ نئے انداز ہیں، کام کی نئی امیدیں ظاہر ہو رہی ہیں۔ یہ ہماری یادداشت میں قاری ابوبکر صدیق عزیزی ہزاروی صاحب نے ماشاءاللہ عظمت صحابہ کا بہت کام کیا، اس سے پہلے بھی احباب تھے، قاری بلال صاحب، دیگر احباب، ہمارے قاری فضل الرحمان صاحب تھے، قاری عبدالباسط صاحب تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا عبداللہ صاحب بھائی خیل تھے، اور بہت سے احباب تھے۔ پھر اس کے بعد ماشاءاللہ حمد و نعت کا جب سلسلہ شروع ہوا تو میاں قاسم ہزاروی صاحب کے بھرپور تعاون کوششوں کے ساتھ ساتھ، قاری عمر فاروق عزیز ہزاروی صاحب کے تعاون کوششوں کے ساتھ ساتھ
جو حمد و نعت کو ایک نئی تحریک دی گئی، وہ ہمارے بھائی محترم جناب بھائی وقاص نقشبندی صاحب تھے، انہوں نے اس کام کو اٹھایا۔ تو بہرحال ایک منظم تنظیم سازی کے تحت جو کام پھیلتا جا رہا ہے وہ الحمدللہ، پہلے بھی کام ہوتا رہا لیکن وہ انفرادی حیثیت کے ساتھ تھا۔ اب چونکہ ہمارے احباب نے بڑے ہی پیارے انداز میں اس کو ایک نظم کی اور اجتماعیت کی شکل دی ہے، اور تمام احباب، پہلے کچھ غلط فہمیاں بھی ہوتی رہتی ہیں، الحمدللہ وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اللہ پاک سب کو مل بیٹھ کے کام کرنے کی توفیق بخشے۔ جس نے جو خدمت کی ہے اس کی ہم قدر کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے ایک تاریخ اس بات کی ذکر کر دی۔ الحمدللہ پہلے انفرادی طور پہ بہت کام ہوتا رہا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ قاری عمر فاروق صاحب نے ایک بہت بڑا پروگرام ترتیب دیا جس میں ہمارے احباب تشریف لے گئے۔ اس سے پہلے میاں قاسم مزاروی صاحب کی پرزور دعوت پہ ایک بڑے شاعر تشریف لے گئے تھے، اور ان کے پیچھے تحریک تھی محترم جناب بھائی وقاص نقشبندی صاحب۔ اب چونکہ ایک نظم کی حیثیت ہے اور اس میں بڑھ چڑھ کے ہمارے احباب انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں، حصہ لے رہے ہیں، تو یہ حمد و نعت کا کام، منقبت کا کام، مدح صحابہ کا کام، یہ اس لیے پھیلانا اس وقت ضروری ہے کہ کافر، منافق، دشمن ہر طرح سے عظمت صحابہ کے کام کو روکنا چاہتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں، تو لہٰذا اس کے رد کے لیے یہ کام بہت ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سب کو سلامت رکھے۔ میاں صاحب ہم انشاءاللہ جب بھی حاضری دیں گے تو آپ کے دولت قدے پہ تشریف آوری تو آپ کی ہوگی، لیکن ہم انشاءاللہ حاضری دیں گے بہت اچھے انداز میں، بڑا لطف آئے گا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ تو میں اگلا کلام پیش کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ آپ کو سماعتوں سے بہت لذت حاصل ہوگی۔ ذکر نبی دا، ذکر نبی دا، ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا اے، ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا اے، ایس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا اے، ایس بہانے ہاں مسجد نبوی دے وچ جا کے نکرے ہو کے بہ جانا، بہ جانا، مسجد نبوی دے وچ جا کے نکرے ہو کے بہ جانا، تے روزے پاک نو تک دیا رہنا چنگا لگدا اے، تے روزے پاک نو تک دیا رہنا چنگا لگدا اے، ذکر نبی دا مسجد نبوی دے وچ جالیاں کول کھلو کے اونچی سا نہ لینا، رو لینا، رو لینا، جالیاں کول کھلو کے اونچی سا نہ لینا، رو لینا، تے بولن نالوں چپ
چپ کر رہنا چنگا لگدا اے ذکر نبی دا کر دیا رہنا چنگا لگدا اے ایس بہانے رل مل بینا چنگا لگدا اے آل نبی دی عزت خاطر وچ اکھاڑے دے وچ اکھاڑے دے آل نبی دی عزت خاطر وچ اکھاڑے دے تے شیخ جنید دا جان کے ڈھینا چنگا لگدا اے ذکر نبی دا ماراں کھا کے بلال نے دسیا کل زمانے نو کل زمانے نو مارا کھا کے بلال نے دسیا کل زمانے نو یار دی خاطر ہر دکھ سہنا چنگا لگدا اے ذکر نبی دا اچے بول نہ بول ظہوری رب دے بندے کہندے نے رب دے بندے کہندے نے تے نیویاں ہو کے ٹر دیا رہنا چنگا لگدا اے ذکر نبی دا جی یوسف مجاہد صاحب نیا کلام بالکل تیار ہے بلکہ ابھی مجھے اسٹوڈیو سے کال آئی ہے نیا کلام بالکل تیار ہے مجھے ابھی اسٹوڈیو سے کال آئی ہے انشاءاللہ کچھ وقت میں آپ کو مل جائے گا بلکہ 3 کلام انشاءاللہ ٹریک پہ ہے بہت لذیذ جمادی ثانی کے 22 جمادی ثانی کے عنوان پہ انشاءاللہ کلام آئے گا تمام احباب انشاءاللہ یاد رکھیں گے ایک بہت خوبصورت کلام اللہ رب العزت نے لکھوایا بہت ہی اچھے انداز میں پڑھا بھی گیا انشاءاللہ آپ کو لطف آئے گا تو میں وقت انتہائی مختصر ہے ہمارے پاس 5-1 منٹ باقی ہیں اس کے بعد نماز ہے اس لیے میں 22 جمادی الثانی کے حوالے سے ایک بہت ہی پیارا کلام پیش کر کے اجازت چاہتا ہوں اللہ آپ کو خوش رکھیں ہاں یہ تاریخ ساز کلام ہے بھائی یہ استاذ الاساتذہ استاذ الشعراء کا کلام ہے بہت لطف ہے اس میں آپ توجہ فرمائیں عرض کر رہا ہوں کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے بستر نبی دے کول لگایا صدیق نے پہلے اعلان آکھیا میں حاضر میرے حضور کوئی کہنے لگا چاند توڑ کے دکھا پھر کلمہ پڑھوں گا کوئی کہنے لگا میری مٹھی میں کیا ہے پھر کلمہ پڑھوں گا ہمارے بہت پیارے قاری صاحب ہمارے مدرسے کے ماشاءاللہ قاری محمد ثاقب صاحب میں نے کہا
آپ کو بھی قاری صاحب کی زیارت کروا دوں. قاری صاحب میں شان صدیق اکبر بیان کر رہا ہوں. کوئی کہنے لگا میری مٹھی میں کیا ہے، کوئی کہنے لگا القدس کے دروازے کتنے ہیں، اصحاب کہف کون تھے. لیکن سب سے سمجھدار شخصیت کے سامنے جب اللہ کے حبیب فرمانے لگے میں اللہ کا رسول ہوں، تو انہوں نے کیا کیا، پہلے اعلان تے آکھیا میں حاضر میرے حضور، پہلے اعلان تے آکھیا میں حاضر میرے حضور. سوچا ذرا نہ آزمایا صدیق نے، سوچا ذرا نہ آزمایا صدیق نے، بستر نبی دے کو لگایا صدیق نے. تن من تے دھن اولاد بھی واری حضور تو، تن من تے دھن اولاد بھی واری حضور تو، تن من تے دھن اولاد بھی واری حضور تو. زندگی ساری دا ساتھ نبھایا صدیق نے، کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے. آقا نے سب دے قرض ادا دنیا تے کر چھوڑے. قاری صاحب بہت بڑی بات کر رہے ہیں. آقا نے سب دے قرض ادا دنیا تے کر چھوڑے. آقا نے سب دے قرض ادا دنیا تے کر چھوڑے. محشر نو رب تو لین بقایا صدیق نے، محشر نو رب تو لین بقایا صدیق نے. کتنا بلند بکدن غلط، بڑی بات کر رہا ہوں، بڑی بات کر رہا ہوں، سنیے دلیل سمجھیے. بکدن غلط جو آل دا دشمن صدیق ہا، غاصب نہ آکھو ظالمان نائب رسول نو، غاصب نہ آکھو ظالمان نائب رسول نو. زہرا دا خود جنازہ پڑھایا صدیق نے، زہرا دا خود جنازہ پڑھایا صدیق نے، زہرا دا خود جنازہ پڑھایا صدیق نے. کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے. طاہر اول امام جنو، بلکہ ایک شعر اور سنا دیتا ہوں، بڑا قیمتی شعر ہے. موزی دے ڈنگ جھلیں دریا ایڑی نفیس تے، کالے دے ڈنگ جھلے دریا ایڑی نفیس تے، موزی دے ڈنگ جھلے دریا ایڑی نفیس تے. لیکن حبیب نو نہ جگایا صدیق نے، لیکن حبیب نو نہ جگایا صدیق نے. طاہر اول امام جنو خود سائیں بڑا گیا، مسند نبی نو خوب سجایا صدیق نے.
کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے. زندگی انشاءاللہ رہی تو پھر ملاقاتیں ہوتی رہیں گی. ہمارے ہاں عشاء کا وقت بالکل تیار ہے. تمام احباب، بہت سے احباب جو تشریف لائے، وقت کی قلت کے باعث میں ان کے نہ اسماء ذکر کر سکا، نہ میں ان کا شکریہ ادا کر سکا، نہ میں ان کی حوصلہ افزائی کر سکا. آخر میں اپنی پوری جماعت کا شکریہ ادا کرتا ہوں، بطور خاص صدر صاحب کا، جنرل سیکرٹری صاحب کا، نشر و اشاعت صاحب کا. بھرپور دل لگی سے، دل جمعی سے کام کیجئے، ہر بندے کو سینے سے لگائیے. اللہ پاک آپ کے حامی و ناصر ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیئر کیجئے، ثواب کمائیے. السلام علیکم.